نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت ہی محترم بزرگوں، دوستوں اور میری عزت دار حیادار بہنوں اور بیٹیوں، آج کا موضوع بہت ہی دلچسپ موضوع ہے۔ میں روزے تو پورے رکھتا ہوں، لیکن معلوم نہیں کیوں مجھے دلی سکون نہیں ملتا۔ مولوی کے پاس گیا، وہ پوچھنے لگے، تم روزے میں بعد جماعت نماز کا اہتمام کرتے ہو؟ بالکل جناب۔ پھر پوچھنے لگے، تراویح میں پورا قرآن سنتے ہو اور روزانہ تلاوت کرتے ہو؟ بولا جی۔ مولوی صاحب، تراویح میں قرآن سننے کے علاوہ رمضان میں 2 قرآن بھی ختم کرتا ہوں، صدقہ خیرات کرتا ہوں۔ جی جی بالکل، اور اس کے علاوہ مسجد مدارس میں چندہ بھی دیتا ہوں۔ اب مولوی صاحب پورے یقین سے فرمانے لگے، تم پکے مسلمان ہو، تمہارے روزے بالکل پکے ہیں۔ رہی بات دلی سکون کی، تو یہ تمہاری عاجزی ہے۔ میں مولوی صاحب کے پاس سے گھر آ گیا، لیکن دل کو قرار نہ ملا۔ آج تراویح کے بعد گھر کے باہر ہوٹل پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ ایک ملنگ ٹائپ آدمی، وہ ملنگ تھا، ہمارے جیسا ملنگ نہیں، جیسے ہم ایک دوسرے کو بولتے ہیں فلانا ملنگ ہے، فلانا بڑا ملنگ ہے، جی درویش ہے۔ ملنگ ٹائپ آدمی میرے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا، مجھے چائے پلا، پھر تجھے تیرا جواب دیتا ہوں۔ مجھے جھٹکا لگا، اس کے لیے چائے منگوائی۔ چائے پی کر وہ کہنے لگا، تو 5 وقت نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج بھی کر چکا اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن تجھے دلی سکون نہیں ملتا، یہی ہے نا تیرا مسئلہ؟ ملنگ سے اپنے دل کا حال سن کر میں نے عقیدت سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مرشد، بالکل یہی میرا مسئلہ ہے جس نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ملنگ نے میرے 3 غریب رشتہ دار کے نام گنوائے اور پھر کہنے لگا، کیا تو نے کبھی ان کے ساتھ صلح رحمی والا معاملہ کیا ہے؟ اس کی بات سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ کوئی پہنچا ہوا بندہ ہے جو سب جانتا ہے۔ تو میں پوری سچائی کے ساتھ بولا، جناب، میرے اور ان کے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو میں ان غریبوں سے میل جول رکھ کر اپنا سٹیٹس خراب نہیں کر سکتا۔ ملنگ نے مجھے غور سے دیکھا، اچھا، تیرے محلے میں ایک بوڑھے میاں بیوی رہتے ہیں جن کے دونوں بیٹے شادی کے بعد الگ ہو چکے ہیں، تو نے ان کی تنہائی دور کرنے کی کوشش کی یا کبھی ان سے ان کی ضرورت پوچھی؟ میں چہلا کر بولا، آپ بھی کیسی بات کرتے ہیں؟ ان کے دونوں ان دنوں کا خیال ان کا خیال میں رکھوں؟ ان کے بیٹوں کا رکھنا چاہیے، کیوں رکھوں؟ ملنگ پھر پوچھنے لگا، کیا تو تجارت اپنی پوری ایمانداری سے کرتا ہے؟ اس کے سوال پر میں گھوم گیا، اس سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا تو مجبوراً سچ بولنا پڑا۔ ارے جناب، آپ تو جانتے ہیں کہ آج کل ہر کاروبار جھوٹ دھوکے پر ہی ٹکا ہوا ہے، تو مجھے بھی ان 2 کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ میرا گول مول جواب سن کر ملنگ مسکرانے لگا، اچھا اب یہ بتا کہ کیا تو نے اپنے قول اور فعل سے کسی کو دکھ پہنچایا ہو اور تجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہو، پھر تو نے اس سے معافی مانگی ہو؟ ملنگ کا یہ سوال سن کر میں اپنی میموری چیک کرنے لگا۔ مجھے اپنی غلطی کہیں دکھائی نہیں دی، بلکہ مجھے اپنا آپ صاف اور شفاف دکھائی دیا۔ جناب، آپ بھی حد کرتے ہیں، مجھ جیسا پکا مسلمان پر شک کر رہے ہیں۔ میری زندگی تو الحمدللہ آئینے کی ماند ہے، صاف شفاف گزری ہے۔ ملنگ کہہ کے لگانے لگا۔ اب مجھے ملنگ پر غصہ آنے لگا اور اسے گھورتے ہوئے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ 5 منٹ بعد ملنگ یہ کہہ کر چلا گیا، تو چاہے 1000 سال تک
اسی طرح نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، ہر سال حج بھی کرتا رہے، لیکن تجھے تب بھی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ تو صرف عباداتی مسلمان ہے، اور وہ تو ابلیس بھی تھا۔ اللہ کو عبادت کے ساتھ معاملاتی، اخلاقی اور حقوقی مسلمان بھی چاہیے ہوتا ہے، جو تو بالکل بھی نہیں۔ تو یہ ایک بہت پیارا میسج ہے۔ ہمارے بھی ارد گرد جتنے بھی ہمارے غریب بہن بھائی ہیں، ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔